آدمی کرے گا اتنا ہی جتنا اس کے بس میں ہے، لیکن اللہ جو انعامات کریں گے وہ نیت کے اعتبار سے دیں گے۔ بھائی کوئی ساتھی فوٹو نہ اتارے، موبائل بند کرے، فوٹو نہیں اتارنے کے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، اور دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، تو سارے انسانوں تک اور عالم تک آدمی کیسے جا سکتا ہے چھوٹی سی زندگی میں؟ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والا بہترین عملہ تیار کر کے مرنا، بان بھر کر کے نہیں مرنا، بلکہ کام کے آدمی بنا کر کے مرنا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام دے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی، اور قیامت تک کا زمانہ تھا کہ اتنا بڑا کام آپ کے ذمہ ہے، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ہمارے پاس آنا ہے۔ تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا کیا رخ لیا؟ آپ نے محنت کا رخ یہ لیا کہ نبوت کے ملنے کے بعد حضرت خدیجہ سے یہ فرما دیا، لا راحت بعد اليوم، خدیجہ راحت کے دن چلے گئے، اب اس کے بعد راحت نہیں ہے۔ پوری 23 سالہ انتھک محنت میں اور تھکا دینے والے کام میں اپنے آپ کو لگاتے ہوئے آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، حجاز میں، اور آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ تو اس پورے کام پر قابو پانے کے لیے خود محنت کرتے ہوئے آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تیار فرمایا 23 سال میں، کہ جن کی زندگی آپ کی زندگی کا آئینہ تھی۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے کہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا فرسان من نہار و رہبان من لیل، بسام من نہار و بکام باللیل۔ فرمایا دن کے شہ سوار ہیں، دن کو گھوڑے کے پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے، اور فرمایا راتوں کے عبادت گزارے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا راتوں کو یہ لوگ بہت کم سوتے ہیں اور اخیر راتوں میں کر کے مٹ کے کھپ کے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کرنے کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ بسام بالنہار و بکاء باللیل، دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے
5 भाई तो बारी लगाते हैं कि एक महीने ये संभालेगा, एक महीने ये संभाले, तो महीने संभाले। हालांकि उस पूरे माँ बाप ने 10 भाई बहनों को प्यार से संभाला, लेकिन ये 5 भाई मिलकर के उसको नहीं संभाल सकते। इसराफ ने खा लिया सारी जानी माली ताकत को, और सारी इस्तेदाद को भी खा लिया। बेवा बहन को नहीं संभाल सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। बड़ी उम्मत का बड़ा तबका वो है कि जिसकी जिंदगी में नमाज जैसा फरीजा नहीं है। इसराफ ने सारी जानी माली ताकत को, वक्त को खा लिया, नमाज के लिए भी वक्त नहीं बचा। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगियों को इसराफ से निकालना ही उम्मत का अलविया। ये नहीं है कि उम्मत के पास जान माल नहीं है, उम्मत के पास जान माल बहुत है, लेकिन इसराफ जिंदगी में दाखिल हो गया, उसने सारी जानने वाली ताकत को खा लिया है। अब जिंदगी इनके मसाइल के हल का रास्ता ये है कि जिंदगी सुन्नत पर आए, इसराफ से निकले, हमारे सारे मसाइल इसराफ से हल हो जाए। उसी के साथ मेरे मुख्तरम दोस्तों, जब हमारी एक 4 लाइन ठीक होगी, जब हमारा कलमा ठीक होगा और इबादत की लाइन ठीक होगी, हमारी मुआशरत की लाइन ठीक होगी और हमारे मामलात की लाइन ठीक होगी, तो अब जिंदगियों में अखलाक के फल लगेंगे। दरख्त के फल आखिर में लगते हैं, ऐसा ही जिंदगी में अखलाक के फल लगेंगे। अब ये जिंदगी पूरी दुनिया के लिए काबिल रश्क बनेगी। अपना हर एक तकाजा करेगा कि आदमी ऐसा मुसलमान इंजीनियर हमको चाहिए, ऐसा मुसलमान डॉक्टर चाहिए, ऐसा मुसलमान ताजिर चाहिए, ऐसा मुसलमान मजदूर चाहिए, ऐसा मुसलमान हाकिम चाहिए। दुनिया में कोई भी आपसे नफरत नहीं कर सकता है, हर एक आपको अपनाएगा। यहाँ तक कि अपनी कीमती से कीमती चीज आपके हाथों अमानत देगा। वो जानता है कि अमीन है, कभी खयानत नहीं करेगी। तो आपके अखलाक की जिंदगी में अखलाक के फल लगेंगे, और जब अखलाक के फल लगेंगे तब हमारी जिंदगी इंसानों की निगाह में कीमती बनेगी और दुनिया में जिंदगी का मान होगी। सहाबा दुनिया में ईमान के साथ, आमाल के साथ और अखलाक के साथ दुनिया में फिरे, जिसके नतीजे में इंसानियत गलत जिंदगी को छोड़कर सही जिंदगी की तरफ आई है। वो उनके ईमान, आमाल और अखलाक की वजह से आई है। इसलिए कि दुनिया को ईमान नजर नहीं आएगा, ईमान दिल में होता है। नमाज हम मस्जिद में पढ़ते हैं, रोजा पेट में होता है, ज़कात ईमान वालों को हम देते हैं, हज बैतुल्लाह में होता है। जहाँ पर कोई दूसरा जा नहीं सकता है, तो इंसानों के सामने जो जिंदगी आएगी वो हमारी मुआशरत आएगी, हमारे मामलात आएंगे और हमारे अखलाक आएंगे जो इंसानों को दीन की तरफ खींचेंगे। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने की जो जाहिलियत, सख्त दर्जे की जाहिलियत थी, वो जाहिलियत को आपने अखलाक के रास्ते से काटा है कि जो आपके जानलेवा थे, जान के दर पे थे, वो आपके लिए जान देने वाले बने। जो आपके मुखालिफ है वो आपके लिए जान देने वाले बनेंगे जब आपकी अखलाकी जिंदगी बनेगी और दुनिया के सामने इस्लामी जिंदगी आएगी, तो इंसान इसकी तरफ ललचाई निगाहों से इसको देखेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी अखलाकी जिंदगी को अच्छे से अच्छी जगह बनाना कि अपने भी और पराए भी, जो कोई भी है, नफ्स इंसान है। हमारे दीन में तो जानवरों के हुकूक बतलाए, जानवरों के कि कोई जानवर हलाल है, आपको खाना है तो तेज छुरी से उसको करे ताकि कम से कम तकलीफ में उसकी जान निकल जाए। हलाल बनाया अल्लाह ने खाने के लिए, लेकिन उसके लिए हुक्म है। आपको सवारी के लिए जानवर दिया है, घोड़े का, गधे का, खच्चर का। फरमाया जब आपकी सवारी पूरी हो जाए तो उसको मेंबर न बनाओ, फौरन उतर जाओ, उसको राहत दो और उसको चारा पानी खिलाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए तो एक ऊँट बड़बड़ाता हुआ आपके पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और बुलाकर ये फरमाया कि ये ऊँट तेरी शिकायत करता है कि तू उससे काम ज्यादा रहता है, उसको ग़िज़ा कम खिलाता है। तो हमारे दीन में तो जानवरों तक के हुकूक है, इंसान तो बहुत आगे की चीज है। तो हर एक इंसान के साथ भलाई करना, अपने हो, पराए हो, बिरादर वतन हो, कोई भी हो, हमारे पड़ोस में एक गैर मुस्लिम है लेकिन वो भूखा है, तो हम अपना खाना उसको खिलाएंगे और खुद भूखे रहेंगे। हमारी तालीमात ये है। अगर उसके बच्चे बड़े हो गए, शादी के लायक है, हमारे पास अल्लाह ने दिया है, तो उसके बच्चों की शादी कराएंगे अपना पैसा खर्च करके नफली सदक़े के जरिए से। ज़कात तो मुसलमान को देंगे, लेकिन नफली सदका सारे इंसानों पर आप खर्च कर सकते हैं। कपड़े की जरूरत है तो उसको कपड़ा पहनाएंगे, भूखा है तो खिलाएंगे, बीमार है तो उसका इलाज कराएंगे।
ہم دنیا میں ہر انسان کی بھلائی کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ والے اخلاق کے ساتھ متصل بن کے ہم دنیا میں جیے گے۔ آپ دیکھو صحابہ کی زندگی کے یہ اخلاق تھے جن اخلاق نے انسانوں کے دلوں کو اسلام کی طرف کھینچا ہے۔ اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، آپ کے ساتھ سفر میں ساتھی ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، آپ کے ساتھ کام میں کوئی ساتھی ہے بھلے اپنے مذہب کا نہیں ہے، آپ کے ساتھ کام میں شریک ہے، اس کا حق ہے اس کے ساتھ رہنا، آپ کے پڑوس میں کوئی ہے اس کے حق کو پہچاننا، جس لائن کی رشتے دار تعلق کسی لائن کا بھی ہو تو اس تعلق کا حق ہے اس حق کی ادائیگی کے ساتھ میں جینا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں ہی، فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو۔ اس لیے کہ میرے دوستو بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے۔ بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے۔ کسی آدمی کو آپ نے تماچا، کسی نے آپ کو تماچا مارا، اب آپ اس کو اتنا ہی تماچا نہیں مار سکتے، اگر آپ زور سے ماریں گے تو اللہ کے ظالم شمار ہوں گے، اور اللہ کی تائید آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ہوگی، مظلوم کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے بدلہ لینا مشکل ہے اور معاف کرنا آسان ہے۔ اس نے فرمایا جو ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو۔ ہمارے یہاں معاف کرنا آسان ہے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو۔ اپنے ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، میاں بیوی ہے، رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ رشتہ داریوں کو ہر حال میں جوڑنا، کبھی رشتہ داری کسی کے ساتھ توڑنا نہیں، اس لیے کہ رشتہ داری کا توڑنا تو بہت خطرناک بات ہے۔ شب قدر میں بھی اور بیت اللہ میں بھی اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی جو رشتہ داریوں کو توڑ کر کے زندگی گزارتا ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ہر حال میں رشتہ داریوں کو جوڑنا، زیادہ آپ تعلق نہیں بنا سکتے کوئی بات نہیں، لیکن وہ تعلقات کو کم از کم توڑنے کے بجائے السلام علیکم کر کے اپنے تعلق کو جوڑ لینا چاہیے۔ پھر دوستی نہیں کر سکتے مت کرو، لیکن تعلقات کبھی کسی سے توڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ صلی اللہ علیہ قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے دنیا میں توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے، اور جس نے مجھے توڑا اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ فرمایا جو تمہیں چائے پانی کا کبھی نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، جو کھلائے ہوئے اس کو کھلانا یہ تو برابری کا معاملہ ہو گیا۔ جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، فرمایا یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ آپ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انہی اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ آپ فرماتے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، فرمایا اللہ نے میری بعثت اس لیے کی ہے تاکہ انسانوں کو میں اخلاق کی بلندیاں سمجھاؤں کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ دنیا اغراض سے بھری ہوئی تھی، اخلاق کا سبق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو دیا ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مکہ مکرمہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا، وہاں والوں کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا، آپ کے خباب اور خبیب کو، عمار اور یاسر کو اور سمیہ کو شہید اور تکلیف پہنچائی، اور جنہوں نے حضرت زینب کو نیزہ مارا اور یہ ساری تکلیفیں جن انہوں نے پہنچائی، جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے یہ فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ انہوں نے کہا اخن کریم ابن اخن کریم، فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جب تم سارے کے سارے آزاد ہو میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جو انہوں نے کوڑ میں ڈالا، بازار میں بیچے گئے، زنا کی تہمت لگی اور اس کے علاوہ قید کے جیل میں جانا پڑا۔ جن بھائیوں کی وجہ سے حالات پیدا ہوئے، جب یہ بھوکے ان کے پاس آئے ہیں تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی لعن طعن نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم الطلقاء، مکے والے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی۔ آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ کے ایک آدمی کو بلایا عثمان نامی کو، ان کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی تھی۔
آپ نے فرمایا کہ عثمان چابی کھولو، میں بیت اللہ کو میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ عثمان نے نہیں دیا آپ کو چابی۔ جب آپ فاتحہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے چابی منگائی اور یاد دلایا، یاد کرو زمانے کو کہ جب ہم نے تم سے چابی مانگی تھی اور تم نے چابی نہیں دی۔ آج کے دن یہ چابی میں جس کو دوں گا قیامت تک اس کے ہاتھ میں رہے گی، اور وہ چابی آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ کیا کھائے گا؟ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے تھے، وہ زندگی سے بہت دور جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں انسانیت کی بھلائی کا کام رکا ہوا ہے اور کروڑوں کروڑ انسان جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور کوئی ان کو سمجھانے والا بھی نہیں ہے اور کوئی سمجھنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس کے حاملین تھے وہی وہ زندگی سے دور جا چکے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ آدمی کے عمل نامے وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں کامل انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اور فرمایا اکثر لوگ جنت میں جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی لفظی سے اور شرمگاہ کی لفظی سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، ہر اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، پوری دنیا میں جو انسان ہے ہم سب کے ساتھ بھلائی کے خواہ ہیں، ہم کسی کی برائی نہیں چاہتے، ہم سب کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی زندگی میں اللہ کو اور آخرت کو اپنی منزل بنانا، کہ اللہ کا کوئی حکم پورا کریں گے یا اللہ کے مخلوق کے ساتھ کوئی بھلائی کریں گے تو ان سے کوئی امید نہیں رکھیں گے، نہ یہ کہ ہمارا اکرام کریں، نہ ہم کے اس سے کوئی ہم کو مال دے یا ہم کو بڑا بنائے، نہیں، ہم بڑائی کے لیے اور مال کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، اللہ نے ہم کو تو آخرت کے لیے اور اپنی رضا کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی رضا کے ساتھ جیے، اللہ کی رضا پر مرے، ہمارا ہر قدم ہماری آخرت بنانا چاہیے، ہماری آخرت اجانا نہیں چاہیے۔ ہم کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے اور دنیا کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے، اس لیے اللہ کو اور آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا۔ ہم اقتدار کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے دنیا میں، اور ہم مال کے لیے نہیں کرتے۔ ہماری دعوت اور تبلیغ کی بنیاد نہ مال ہے نہ اقتدار ہے، ہم صرف اللہ کو چاہتے ہیں اور صرف آخرت کو چاہتے ہیں کہ پوری امت اللہ کو اور آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے، ملک و مال کی بنیاد پر اٹھایا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ تب ہجرت کے فرما کر تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میرے کام کا انجام یہ ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے فتح ہوں گے۔ اسی لیے سراقہ اپنے مالک کو کہا کہ سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ آپ کے علموں میں یہ بات تھی۔ عدی بن حاتم آئے آپ کے پاس میں، آپ نے فرمایا عدی بن حاتم سے کہ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہ میں دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تیرے دین کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، تو تیرے قوم کا مال کھاتا ہے تیرے لیے حلال ہے؟ اس شرم سے ان کی نگاہیں جھک گئی، اور میں بتاؤں کیوں نہیں قبول کرتے؟ تم اس لیے نہیں قبول کرتے کہ تم ہمارے چاروں طرف کمزور لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ جو غریب بھی ہے اور بے سر و سامان بھی ہے، بھوک کی وجہ سے سب کی سب گر جا رہی ہے، اور تم بڑے آدمی ہو کہ ان چھوٹوں کے ساتھ ہم کیسے رہے، اس لیے تم قبول نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا عدی ایک دن وہ آئے گا کہ اس مدینہ کی سرزمین کے پر سارے کے سارے زکوٰۃ کے دینے والے ہوں گے، کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایسا حال آیا مدینہ میں کہ کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں تھا، سارے زکوٰۃ کے دینے والے تھے۔ اور یہ فرمایا کہ ایک دن ہماری محنت سے دنیا میں وہ امن و امان قائم ہوگا کہ ایک لڑکی صناع عمل سے مکہ مدینہ آئے گی، نہ اس کو زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہوگا اور نہ اپنے عصمت کے لٹنے کا خوف ہوگا۔ اور یہ فرمایا کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے، اور اس کے فتح کرنے والوں میں تم بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے امت کو دنیا کو مال کی بنیاد پر کبھی نہیں اٹھایا۔ آپ نے کبھی امت کو یہ نہیں کہا کہ مال ملے گا میرے ساتھ کام کرو، یا دنیا کی حکومتیں تم کو ملے گی، آپ نے کبھی اس پر نہیں اٹھایا، آپ نے صرف آخرت کی بنیاد پر اٹھایا۔ اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں تو آپ سے یہ پوچھا الا ما نبايعك يا رسول اللہ،
اللہ کے رسول آپ ہم سے کس چیز پر بیعت چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کا دامن تھامیں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ معنی ہے بیعت کے۔ آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے سمعنا واطعنا، اور بے ایمانوں کی شان ہے سمعنا وعصینا، کہ سنیں گے اور مانیں گے بھی، یہ بے ایمانوں کی شان ہے۔ اور ایمان والوں کی شان ہے سمعنا واطعنا، سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ تو فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، تمہارا جی چاہے تو اور نہ چاہے تو۔ وَالنَّفْقَ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، دین کے لیے خرچ کرو گے، تنگی کی حالت ہوگی تو اور فقر کی حالت ہوگی تو اس پر بیعت کرو۔ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو پھیلاؤ گے، برائی کو دنیا سے مٹانے کا کام کرو گے، اس پر بیعت کرو۔ وَعَلَى أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقًّا لَا تَخَافُوا بِاللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور حق بات کہو گے، کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کہ کوئی کیا کرے گا کوئی کیا کرے گا۔ ہم حق کے شہدائی ہیں، ہم حق پر چلنے والے ہیں، ہم حق کے سمجھنے والے ہیں، کسی کے کہنے سے نہ حق کو چھوڑ سکتے ہیں نہ حق میں لچک کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس نے فرمایا حق بات کہو گے، کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں۔ اور یہ فرمایا وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور فرمایا جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منورہ میں آ جاؤں اور سارا عرب تمہارے مقابلے پر آ جائے میری وجہ سے، تو تم میری حفاظت ان تمام وسائل سے کرو گے جن وسائل سے تم اپنے عورتوں کے اور بچوں کی کرتے ہو۔ جب آپ نے شرائط انصار کے سامنے رکھی تو انصار نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ شرائط ہم پوری کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر تم یہ شرائط پوری کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا، اور یقین مانو کہ جس کی جنت بنے گی یقینی طور پر اللہ اس کی دنیا بنائیں گے۔ یہ پکی کٹی باتیں ہیں، پہلے آخرت بنتی ہے پھر دنیا بنتی ہے، پہلے آخرت اجڑتی ہے پھر دنیا اجڑتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو آپ نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا۔ میرے دوستو ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، ہمارے مسائل کا حل پوری امت جن حالات سے دوچار ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ اس زندگی کا ہماری زندگی میں آنا اور امت کی زندگی میں آنا ہی، اور انسانیت جن حالات سے دوچار ہے ان حالات سے نکلنے کا واحد راستہ اس زندگی کے دنیا میں عام ہونا ہے۔ ورنہ انسانیت جس تباہی کے جہانے پر کھڑی ہوئی ہے وہاں سے واپس نہیں آ سکتی ہے۔ اگلا قدم ایسی تباہی ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی انسانیت کے لیے آبادی آنے والی نہیں ہے، اور اس کا راستہ صرف آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں دیا ہے، اور اس کام میں ملن پنا نہیں ہے۔ اس میں کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے بستر اٹھا کر کے زندگی میں تبدیل میں پھرو، کسی کو یہ بات نہیں کہی جاتی، اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت اور ملن پنا نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، کہ پیسہ آنا چاہیے کیسے بھی آئے، یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھر میں زندگی ہو، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہو، لیکن دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ ہم سب کو یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے، اور انسانوں کے آنے کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ اور شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے دائیں سے بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے آؤں گا، اور تیرے اکثر بندے دیندار بن کر نہیں آئیں گے، بے دین بن کر کے آئیں گے۔ اس کی محنت چالو رہے گی، اگر اس کے مقابلے میں حق کی محنت نہیں ہوگی تو پوری دنیا میں برائیاں اتنی بڑھ جائے گی کہ حق والوں کے لیے حق پر چلنا مشکل ہو جائے گا، اور غلط لوگوں کے حق کے سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حق دنیا میں اسی وقت میں زندہ رہ سکتا ہے جب حق والوں کے لیے حق پر چلنا آسان ہو، اور غلط زندگی گزارنے والوں کے لیے حق سمجھنا آسان ہو۔ یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب امت کا ہر ایک فرد اپنے گھر کاروبار کو دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ میں گزارے۔ اس لیے میرے دوستو اس محنت میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنے گھر کاروبار میں سے ایک مرتبہ اپنے غلط دنیا کے ماحول کو، غفلت کے ماحول کو، گناہوں کے ماحول کو چھوڑ کر ایک پاکیزہ ماحول میں 4 مہینے کے لیے جائے۔ 4 مہینے دنیا میں کوئی بڑی بات نہیں ہے،
4 महीने में कोई डॉक्टर नहीं बनता, कोई इंजीनियर नहीं बनता, यहाँ तक कि मोची नहीं बनता, दर्जी नहीं बनता। ये तो अल्लाह वालों की दुआओं की बरकत है कि जो एक मरतबा गलत माहौल को छोड़कर एक पाकीज़ा माहौल में 4 महीना अच्छी तरह गुजारेगा, वक्त भी पूरा करेगा और अमाल भी पूरा करेंगे, तो अल्लाह ताला वो 4 महीने में उसको 2 नेमतें अता फरमाएंगे। एक नेमत तो अल्लाह ताला उसके दिल के रुख को सही कर देंगे। आदमी के दिल का रुख सही होने के माना यह है कि इसके दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो जाएगा, कि सबको नाराज कर सकते हैं, हम अल्लाह को नाराज नहीं कर सकते। इसके दिल का रुख अल्लाह के हुक्मों की तरफ हो जाएगा, कि मार के बड़े बड़े लक्ष्यों को तोड़ सकते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ सकते। और इसके दिल का रुख आखिरत की तरफ हो जाएगा, हम दुनिया के नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, आखिरत के नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। तो दिल का रुख सही हो जाएगा 4 महीना सही लगाने के नतीजे में, वक्त भी पूरा हो, अमाल भी पूरा हो। हर अमल को 4 महीना होना चाहिए तो आदमी बनेगा। सिर्फ 4 महीना लगाने से आदमी नहीं बनता, वक्त पूरा होना चाहिए और हर अमल को 120 दिन होना चाहिए। 120 दिन का तहज्जुद, 120 दिन की सुबह शाम की तालीम, 120 दिन की सुबह शाम की तस्बीह और 120 दिन हर दिन 5 गज, हर अमल को 120 दिन होगा तो अल्लाह ताला पहला इनाम ये देंगे। दूसरा इनाम मेरे दोस्तों ये देंगे कि अल्लाह उसकी फिक्र दावत की बना देंगे, कि दुनिया में इसलिए जिएंगे कि अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद होना चाहिए और बेईमानी का कलमा दुनिया में नीचे होना चाहिए। ये फिक्र अल्लाह फरमाएंगे। ये फिक्र बनने के माना ये नहीं है कि घर कारोबार आपको छोड़ना है, सारे काम करेंगे लेकिन इस फिक्र के साथ करेंगे। ये फिक्र अच्छे 4 महीने में आपको मिलेगी, इसलिए कि जब तक फिक्र सही नहीं होगी, जब तक मेहनत सही नहीं होगी। आदमी की जिंदगी की जो मेहनत है वो फिक्र के ताबे है। अगर दुनिया को फिक्र है तो सारी मेहनत दुनिया के पीछे लगेगी। हमारी बकरी अल्लाह के नाम तब्लीग के नाम पे लग जाएगी, जैसा हम तब्लीग वाले में लगा रहे हैं। इसलिए जो फिक्र दुनिया का है और मेहनत तब्लीग की है, तो मेहनत का सही रुख जिंदगी में कायम नहीं हो रहा है। मेहनत का सही रुख उस वक्त में कायम होगा जब फिक्र बदलेगा, और मेहनत का सही रुख वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल दौरे नबूवत में सहाबा ने कायम किया, वो मेहनत का सही रुख है। और मेहनत का सही रुख ये है कि आपने कायम फरमाया कि हर ईमान वाला अपनी जान माल को दावत पर इतनी लगाए जितना दावत का तकाजा है, इबादत पर इतनी लगाए जितना इबादत का तकाजा है, अखलाक पर इतनी लगाए जितना अखलाक का तकाजा है, और अपने घर वालों की जरूरत में हासिल करने में और पूरी करने में बकदर जरूरत लगाए, इसराफ से बच करके लगाए। ये मेहनत का सही रुख है। और चिल्ला 4 महीना और 3 दिन और 2.5 घंटे, ये जो मेहनत की तरतीब है ये वहां तक पहुंचने के लिए है कि इसको अच्छी तरह करते हुए वहां तक पहुंचे। जब एक मजमा मेहनत की उस वक्त पर कायम होगा, अल्लाह उस मजमे को जरिया बनाएंगे हक को दुनिया में चलाने का और गलत जिंदगी को झेल करने का। जब कमजोर होंगे तो अल्लाह अपनी कुव्वत इनके साथ करके इनको कमी कर देंगे, और अगर थोड़े होंगे तो अल्लाह अपने लश्कर इनके साथ करके अल्लाह इनको ज्यादा करके अल्लाह उससे वो काम लेंगे जो काम अल्लाह ने सहाबा से किया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेहनत का सही उस वक्त में कायम हो सकता है जब हमारा फिक्र बदले और हमारे दिलों का रुख सही हो। जब ये 2 चीजें सही हो जाएगी तो आदमी का हर कदम उसको अल्लाह के और जन्नत के करीब करेगा। ये दावत का काम करके, ये इबादत करके, ये कारोबार करके, ये अपने बीवी बच्चों में रह करके जो काम भी करेगा वो अल्लाह के और जन्नत के करीब होगा। उसका कोई काम दुनिया नहीं होगा, उसका हर काम दीन बनेगा। शर्त यह है कि रुख सही हो और उसका फिक्र सही। इसके लिए मेरे दोस्तों, इस मजमे से हमारी बहुत अदब के साथ ये दरख्वास्त है कि ये मजमा आज की इस मजलिस में तय करे कि इंशाअल्लाह हम सबको अच्छा 4 महीना लगाना है। केवल लगाना है, किसको किसको अच्छा 4 महीना लगाना है बताओ। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए, जान माल में बरकत अता फरमाए। अब इसके लिए सबसे पहले अपने आप को खड़े होकर पेश करो कि इंशाअल्लाह मैं 4 महीना लगाऊंगा। अच्छा, उसके लिए आप जो तकाज़े हज़रात पेश करें, लखनऊ जाना है, अच्छी बात है, अल्लाह की मदद बरकत देखेंगे। अगर 1 आध महीने की तैयारी करके जाना है, रमजान के बाद जाना है, तभी तो हरज नहीं। 1 आध 2 महीने में आपको तैयारी करके जाने की भी इजाजत है, लेकिन खड़े होकर पेश करो कि इंशाअल्लाह मैं 4 महीना अच्छा लगाने के लिए तैयार हूँ। 4 महीना लगा।